آواز آ رہی ہے سر؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ آواز آ رہی. اچھا آپ نے رپورٹنگ کی، اور رپورٹنگ تو چلو آپ نے کر لی. تاریخی عدالتی فیصلہ یوسف قذاب کے سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اینڈ تک، آخر تک آپ جنگ لڑتے رہے. یعنی ایک صحافی اب تو ایک خبر لگاتا ہے، اگر چھوٹا موٹا پریشر آئے تو خبر پھر بند بھی کر دیتا ہے، روک بھی دیتا ہے. تو یہ کون سا جنون ہے جو آپ کو یہ کرنے پر کرتا تھا؟ کہیں آپ حکیم جو ہے گورا کرنے والی کریمیں ہیں وہ بنا رہے ہیں، آپ خبر آپ نے لگا دی لیکن آپ پولیس کو بھی لے گئے اور آپ نے ایکشن بھی کرایا. یہ تو کئی سال پہلے کی بات ہے. دیکھیں میں آج بھی اسی طرح کا، اس قدر آپ جنون کے ساتھ آپ. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے پہلے کہا نا کہ یہ ذمہ داری اللہ لگاتا ہے، بندہ ذمہ داری خود نہیں، بندہ اور نو آپشن نہیں ہے. یہ احکامات ہیں. میں سمجھتا ہوں میری کیا اوقات ہے کہ مجھے یوسف قذاب جیسے کیس، وہ جو لوگ تھے جنہوں نے یوسف قذاب کے حوالے سے جو ضیاء صاحب کے پاس آئے، وہ تو پہلے دیگر اخبارات کے دفاتر میں گئے تھے، کسی نے ان کی بات نہیں سنی. پھر وہ ضیاء صاحب کے پاس آئے. مجھے آج بھی یاد ہے 8 مارچ تھی جب وہ غالباً جمعے کا دن تھا 1997، جب وہ ضیاء صاحب کے پاس آئے. جمعے عصر کے وقت تھا. ضیاء صاحب نے پہلے 2-2.5 گھنٹے ضیاء شاہی صاحب نے ان کی باتیں سنی. اس کے بعد مجھے بلایا. مجھے کہنے لگا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے بھائی. ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ روح میرے جسم میں آ گئی ہے. وہ کہتا ہے مجھے اپنا، میں نعوذ باللہ اس وقت موجودہ پیغمبر ہوں اور نبی ہوں، اور اس نے شادیاں کر رکھی تھیں، روحانی بھی شادیاں، ازواج مطہرات بنا رکھی تھی. کراچی میں اس نے غار حرا بنا رکھی تھی. بہت کچھ، بہت لغویات، بہت بکواس تھی. اتنا ہی کچھ تھا کہ میں آپ کو اب دیکھیں 8 مارچ سے لے کر 21 مارچ تک اس کا جتنا میٹیریل تھا میں اس کو پڑھتا رہا. مجھے یاد ہے ہم مغرب کے وقت اکٹھے ہوتے تھے اور فجر تک اس کا، کیونکہ یہ اتنا بڑا کہ 295C کا مقدمہ درج کرانا ڈھا صاحب جوک نہیں ہے. ایس پی لیول کا بندہ تفتیش کرتا ہے، پورے ثبوت دیے جاتے، پھر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. تو پھر اس مقدمے میں یہ تھا کہ ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی یہ 295C جو ہے نا یہ صرف غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس مقدمے سے یہ ثابت ہوا کہ 295C کے تحت کوئی گستاخ رسول مسلمان بھی ہوگا تو وہ بھی اتنا ہی سزا کا مستحق ہے جتنے کو غیر مسلم. تو الحمدللہ ہم نے وہ کیس لڑا، اس کے اوپر لگے رہے 2.5 سال. میں نے 2.5 سال کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس کی خبر نہ دی ہو، اور اس کے ڈیولپمنٹ جو بھی ہو رہی تھی وہ میں پہلے میں لاہور میں تھا، پھر ملتان آ گیا تو یہاں سے وہ سارے رابطے ٹیلی فون کے اوپر ہر چیز معلومات لینی، پھر یہاں سے چھٹی لے کے جانا، کراچی جانا، کراچی لوگوں سے ملا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، وہ تو عدالتی فیصلہ تھا، بہت پروپیگنڈا ہوا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو ہمارے اوپر تنقید کرنے والوں میں باہر کے لوگ کم، اپنے برادری کے، صحافتی برادری کے لوگ زیادہ تھے. جیسے جی اچھا مجھے دیکھیں، سزائے موت تو ضیاء صاحب نے نہیں دی، سزائے موت میں نے، وہ تو عدالت نے دی. اور عدالت فیصلہ کرتی ہے ثبوتوں کی بنیاد پر. عدالت میں گواہان بھگتتے ہیں، گواہان اپنی پوری گواہی دیتے ہیں کہ جناب اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے. اور یہ کیس باقاعدہ 2-2.5 سال چلا، اور 6 مہینے یہ ڈے بائی ڈے چلا. ہفتے میں 5 دن اس کی سماعت ہوتی تھی، لگاتار 6 مہینے. اور یوسف قذاب کا عدالت میں بیان 21 دن جاری رہا. 21 دن جس کا بیان جاری رہا ہو، اس کا مطلب ایک ایک چیز کو تھریش آؤٹ کیا گیا، ایک ایک چیز کا اندازہ لگایا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو بھی عدالت نے سزائے موت دی. اور لوگوں نے پروپیگنڈا جی وہ بلڈنگ کا قبضہ، اگر اس کی خبریں کے ہیڈ آفس کی بلڈنگ میں ایک اینٹ بھی ہوتی، یا خبریں کے ہیڈ آفس کے باتھ روم میں اس نے خریدی گئی ایک اس کی ٹونٹی بھی لگی ہوئی ہوتی، ایک ٹیپ بھی ہوتا، تو عدالت میں وہ ثبوت پیش کرتا، عدالت میں کہتا جناب یہ میرے خلاف ہے، یہ وجہ ہے، یہ دیکھیں انہوں نے مجھے. لیکن کچھ ہوتا تو پھر اصل میں ہم جو ہے نا جی کوئی چیز تو ایک، اچھا اس کے اندر 20 دکانیں تھیں، وہاں ہال تھے، لوگوں نے جیسے ایک پلازا بنتا ہے، وہ ایک پلازا تھا، لوگوں نے خریدے ہوئے تھی.
20,000 کی, 30,000 کی, 40,000 کی ایک دکان. اس وقت لاکھوں کا ہی کام تھا, کروڑوں کا معاملہ تو نہیں تھا. تو اگر اس کے پاس کوئی, میں کہتا ہوں ایک دکان کی ملکیت ہوتی تو پھر عدالت میں ثبوت پیش کرتا نا. عدالت میں اس نے ثبوت پیش نہیں کیا. عدالت میں تو انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا, یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے, یہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور میں جناب خلیفہ اعظم ہوں. اچھا, وہاں میرے بیان کی تصدیق ہو گئی. مجھے جج نے یا جرا کرنے والے وکلاء نے پوچھا اس نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں؟ میں نے کہا نہیں, میرے سامنے نہیں کہا, کیونکہ میں اس سے ملا تھا, میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا. میں کہا اس نے مجھے کہا تھا میں خلیفہ اعظم ہوں, مجھے خلافت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اچھا, وہ خلافت عظمیٰ کا میرا بیان ریکارڈ پہ آ گیا. میرے بیان کے 2-3 مہینے بعد جب جرا ہمارے گواہان ختم ہو گئے, گواہان وائنڈ اپ ہو گیا گواہی کا سلسلہ, پھر اس کے جب بیان شروع ہوئے تو اس نے اپنے بیان کے دوران ایک سرٹیفکیٹ نکال کے اپنے ہاتھوں سے فائل میں سے نکال کے جج صاحب کو دیا. سیشن جج تھے میاں جہانگیر پرویز صاحب لاہور کے, انہیں دیا. انہیں کہنے لگا یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اعظم مقرر کیا. تو اس کو لے کر فوری طور پہ, ہاں مجھے آج ہی یاد ہے, اس کا ایگزیبٹ ڈی ایل اس کا تھا, اس کو کر کے فوری طور پہ سیل کر دیا گیا. اب وہ جج صاحب نے کہا کہ یہ گواہ نمبر 9 تھا, میں گواہ نمبر 9 میاں غفار, انہوں نے کہا جو گواہ نمبر 9 نے بات کی اس نے اس بات کی تصدیق کر کہ میں خلیفہ. بھائی کس نے بنایا تمہیں خلیفہ اعظم؟ پھر اس کی تھیوری کیا تھی؟ اس کی تھیوری تھی کہ جتنے بھی پیغمبر تھے وہ سارے خلیفہ تھے, پیغمبر بھی تھے خلیفہ, پہلے خلیفہ. اب وہ اس سے قرآن مجید کی اس آیت لیتا تھا کہ ہم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. پہلے خلیفہ حضرت آدم تھے, پھر خلافت چلتی 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 حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور حضرت اس طرح چلتی چلتی وہ خلافت آ گئی اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت چلتی چلتی حضرت دادا گنج بخش کے بعد فلاں کے بعد فلاں کے بعد, اس طرح وہ نام لیتا رہتا. پھر یہ خلافت اب میرے پاس ہے. تو یہ کون تصدیق کرے اس خلافت کی؟ ویسے کہیں جاہلوں کی محفل میں بیٹھ کر تو یہ کہا جا سکتا ہے, عدالت کے روبرو تو نہیں کہا جا سکتا. پھر عدالت کے روبرو 6 گواہان نے یہ کہا کہ اس نے, یہ جو سامنے ملزم کھڑا ہے جس کا نام یوسف قذاب ہے, اس نے کہا انا محمد, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, میں کروڑ مرتبہ نعوذ باللہ پڑھتا ہوں کہ اس نے کہا انا محمد, یعنی کہ میں محمد ہوں, اور اس کو بھی پردہ رکھنا وقت آنے پہ. اور یہ جو اس کا یہ جو اس وقت لال ٹوپی پہن کے جو وہ ٹی وی پہ بڑا جو ہر ٹی وی چینل پہ بڑا تیز تیز بول رہا ہوتا ہے, زید حامد, اس کا اصل نام ہے زید زمان. اس کے والد صاحب کا نام تھا حامد زمان. یہ افغانستان میں جہاز جہوز بھی کوئی اس قسم کے افواہ یہ صحیح بار جاتا رہا. تو یہ اس نے اس کو اپنا نعوذ باللہ بیت الرضا ایک مسجد ہے لاہور میں, اس میں جمعہ کے خطبے میں اس نے اس کو بلایا کہ میں آپ کا صحابی رسول سے تعارف کرواتا ہوں. اور اس کا یہ پھر کھڑا ہوا, اس نے تقریر کی کہ ہزاروں سال مجاہدے ہوتے تھے, بڑے بڑے چلے کرنے پڑتے تھے, جب کہیں جا کر اللہ والے کا جو ہے وہ اللہ والے ملتے تھے. اب کون چلے کرے, اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی اور ہمیں اللہ والا ٹکرا دیا. اس قسم اس نے اس کو بطور صحابی متعارف کروایا. پھر یہ بھی کہا بھئی صحابی وہی ہوتا ہے نا جس نے مجسم حالت میں ہوش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. تو لوگوں نے کہا یہ وہی ہوتا ہے. تو کہتا بھئی آج اس محفل میں 100 صحابی موجود ہے, تو جہاں صحابی موجود ہوں گے وہاں نبی بھی ہوں گے. تو وہ اس طرح گھیر کے بات کرتا تھا. ہماری کیا اوقات, ہم کون. دیکھیں بات سنیں, سارے بڑے بڑے لوگ احتجاج کرتے رہے راجپال کے خلاف. تو ایک وہ جو ترخان کا بیٹا تھا غازی علم دین, اس نے کہا اچھا گستاخی کی, جا کے چھڑا ہمارا بات ختم. تو یہ سلیکشن تو اللہ کرتا ہے نا, میری کیا اوقات. مجھے یاد ہے مفتی نظام الدین شامزئی صاحب شہید ہو گئے, بہت بڑے ہستی تھے, کراچی سے ملتان آئے تو مجھے ملنے آئے. مجھے کہنے لگے کہ آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ تھے. میں نے کہا بزرگ تو نہیں تھے, لیکن میرے ننیال میں دینی مدارس سے, ننیال کا تعلق دینی مدارس سے تھا. میرے وہ عربی اور اسلامی فقہ اور اس میں ان کا تھا اور دین کی طرف رجحان خاصا تھا.
بس کہتے کسی کی دعا لگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سلیکشن کی ہے، تو میری کیا اوقات ہے، بس میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں، ہم تو جوتی کی خاک کے بھی نیچے اگر ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، تو ہمارے جیسے بندے کا سلیکشن ہو جانا، میں ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھوں تو شاید میں اس کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتا کہ یا اللہ میاں میں کہاں، میں کتے مہر علی کتے تیری سنا والی بات ہے، میری تو اوقات ہی کچھ نہیں. ہم کر یہ بات ذہن میں رکھیں ڈھا صاحب، ہم کرتے نہیں ہیں، کروایا جاتا ہے. اللہ کروائے. اللہ کرواتا ہے، اللہ سلیکٹ کرتا ہے. ہماری کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کام کوئی خود لے. اوقات نہیں ہے ہماری. ہم ایسے غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم یہ میں یوں میں فلاں میں ترم خان. کوئی ترم خانی نہیں، ایک سیکنڈ لگتا ہے. میں روزانہ فجر کے وقت یاد کرتا ہوں کہ یار میرے کتنے دوست دنیا سے چلے گئے. کو 20 سال کی عمر میں چلا گیا، بچپن میں میرا ایک دوست بیچارہ 12 سال کی عمر میں چلا گیا، کو 18 سال میں چلا گیا. تو ہم تو گزار ہی بیٹھے ہیں، ہم نے اتنی زندگی دیکھ لی.